اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے پورے انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری زندگی کی نشو و نما کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کی ابتدا مٹی سے ہے، مٹی سے آگے چلا انسان نطفے سے ہے، نطفے سے آگے چلا انسان گوشت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے، ایک لوتھڑے سے ہے، اس سے آگے چلا پھر انسان ایک گوشت کا مضبوط ٹکڑا بنتا ہے، اس سے آگے چلا تو اللہ فرماتا ہے پھر اس گوشت پر ہم ہڈیاں پہناتے ہیں، ہڈیاں چڑھاتے ہیں، اور آگے چلا اللہ فرماتا ہے پھر اس ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اور آگے چلا اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس گوشت پر ایک کھال پہناتے ہیں، اور آگے چلا اللہ کیا فرماتا ہے پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈال دی، روح پھونک دی، اس کے اندر جان آ گئی ہے۔ اب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، معصوم سا پھول ہے، محتاج ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آہستہ آہستہ ہم نے اس کو طاقت دینا شروع کی، اس نے اپنی بچپن کی خوبصورتی کو دیکھا، لاڈ پیار کو دیکھا، ماں کا پیار، باپ کا پیار، دوستوں کا پیار، بہن بھائیوں کا پیار، سب کا پیار اس نے حاصل کیا۔ آہستہ آہستہ جوانی کو پہنچا تو جوانی کی جو اس نے اپنی زندگی کی جوانی دیکھی تو بڑا خوش رہا، خوشحال جوانی گزاری، گزارتا 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 جب یہ اپنی عمر ایک بڑی عمر کو پہنچتا ہے، جب اپنی عمر کے ایک آخری تہائی حصے کو پہنچتا ہے پھر ہم نے اس کو ضعف کرنا شروع کر دیا، کمزور کرنا شروع کر دیا۔ انسان جب ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے نا تو انسان جو ہے سمجھ جاتا ہے اب جوانی ختم ہونا شروع ہو گئی، ایک وقت تک جوانی رہتی ہے پھر انسان کی جوانی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں جب انسان کی جوانی کمزور پڑنا شروع ہوتی ہے اللہ کی شان دیکھیں پھر انسان آہستہ آہستہ اپنی چیزوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، زبان کی گویائی ختم ہونا شروع ہو گئی، ٹانگوں میں جو طاقت تھی ٹانگیں کب کباتی ہیں، ہاتھ کب کمانا شروع ہو گئے، کمر آہستہ آہستہ جھکنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کے دانت ٹوٹ گئے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، انسان کا پورا جسم شل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے گردے کام نہیں کرتے، انسان کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، معدہ ورک نہیں کرتا، انسان پھر زندگی میں ہر دوسرے بندے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے اپنی آخری عمر جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارذل العمر، پھر انسان اس عمر کو جہاں پہنچتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اور انسان کے پیدا ہونے کے بعد کے تین مراحل کو واضح کیا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ انسان مٹی سے تھا، نطفے سے اور اس کے بعد علاقہ، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا چلا گیا، روح ڈال دی، جسم چڑھا دیا، ہڈیاں پہنا دی، گوشت ڈال دیے، سب کچھ انسان تیار۔ اور دنیا میں جب انسان آیا یہاں اللہ نے انسان کے 3 مراحل کو واضح کیا ہے۔ پہلا بچپن ہے، پہلا کیا ہے جی؟ بچپن میں انسان اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، جوانی، دوسرا جوانی ہے، جوانی میں انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور تیسرا بڑھاپا ہے۔ اور یہ بڑھاپا یہ ایک فطرتی عمل ہے، اللہ نے جسے زندگی دی ہے اس نے بڑھاپا دیکھنا ہے، اس نے بڑھاپا دیکھنا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہماری نوجوان نسل نے کیا کیا؟ اپنے بوڑھوں کو لیا جا کر شیلٹر ہاؤس، اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کر دیا کہ ہمیں ان کی ذمہ داریاں ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے ان کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ کے جنہوں نے 12 بیٹوں کو
پالا پوسا، پرورش کی، دیکھ بھال کی، ایک ایک ضروریت کا ان کا خیال رکھا، وہ ماں باپ جنہوں نے راتوں کی نیندیں حرام کی، وہ ماں باپ کے جنہوں نے اپنے اولاد کے لیے اپنے پیٹ کو خالی رکھا لیکن ان کو کھلایا، آج وہ وقت تھا کہ بیٹوں کو چاہیے تھا اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے، اپنی پلکوں پر بٹھاتے، لیکن والدین کی اس خواہش پر ایسی لات ماری گئی، ایسا ریئیکشن دکھایا گیا، اولاد نے اپنے والدین کو لیا، جا کر شیلٹر ہاؤس، اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کر دیا۔ اور آپ جا کر دیکھیں ذرا، اولڈ ایج ہوم میں آپ جائیں ذرا، آپ ان بزرگوں کی داستانیں سنیں ذرا، روح کانپ جاتی ہے، انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جب وہ اپنی داستانیں سناتے ہیں کہ میرے کوئی عورت کہتی ہے، کوئی خاتون کہتی ہے میرے 12 بیٹے ہیں، کوئی بزرگ کہتا ہے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، 10 جوان بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں، رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ آج یہ تو شیلٹر ہاؤس کا معاملہ ہے نا، آج ہمارے اس ماحول کا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم نے اس ماحول میں کیا؟ آج ہم بزرگوں کو عزت نہیں دیتے، بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ہماری مجلس کے اندر، ہماری محفل کے اندر کوئی بزرگ آ جائے، کوئی سفید داڑھی والے آ جائے، ہم اپنی گفتگو کو خاموش کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو پہلے جانے دو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑی نفرت کی نگاہ سے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر بوڑھوں کا کیا مقام ہے؟ آئیں ایک حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تنتفر الشیبہ فَإِنَّهُ مَا مِن مُسْلِمٍ يُشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً۔ کوئی شخص اپنے سفید بالوں کو نہ کاٹے، کوئی شخص اپنے سفید بالوں کو ضائع نہ کرے، جڑ سے نہ ختم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص نے اسلام کی حالت میں نوجوانی پائی، پھر اسی اسلام کی حالت میں نوجوانی سے آگے چلتا چلتا بڑھاپے تک پہنچ گیا، اس نے بڑھاپا پا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک سفید بال کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے اور ایک اس کا گناہ صاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج کسی کے ہاں سفید بال آ جائیں، آج ہم اپنی مثال لے لیں، 2-3 سفید بال آ جائیں شرم محسوس کرتے ہیں، ارے سفید بال آ گئے، لوگ بولیں گے بوڑھا ہو گیا ہے، بیوی تانے مارے گی، لوگ جو ہے دوست احباب مذاق کریں گے۔ نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ سفید بالوں کا آنا گویا اللہ کی آپ سے محبت ہے۔ اللہ بوڑھے بزرگوں سے محبت کرتا ہے۔ مجھے بتائیں میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو ان سے محبت نہ کریں؟ جب اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو ان بزرگ ہستیوں سے محبت نہ کریں؟ ایک حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سنت پر استقامت رہتا ہے، مستقیم رہتا ہے، سنت کا پابند ہے، پھر وہ اسی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے جب وہ دعا کرتا ہے نا، وہ بوڑھا شخص، بات سنیے گا، جب وہ بوڑھا شخص جس کے سفید بال ہیں اللہ سے جب دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یہ بوڑھا بندہ ہے، یہ بوڑھا شخص ہے، یہ میرا بوڑھا بندہ ہے، اس کے سفید بال ہو چکے ہیں، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا، میں اس کی ساری دعائیں قبول کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں سے دعا کرنی چاہیے، کروانی چاہیے اور دعائیں لینی چاہیے۔ دعا کروانے اور دعا لینے میں فرق ہے۔ دعا کروانا وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بزرگ سے کہہ دیا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کیجئے گا، انہوں نے دعا کر دی، آپ کے الفاظ تھے، انہوں نے سنے، اور اب جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ فلاں بھائی نے دعا کا کہا، اس کے مسائل کو حل فرما، دعا کر دی۔ ایک ہوتا ہے بزرگوں سے دعا لینا، وہ دعا کس طرح لی جاتی ہے؟ جب آپ بزرگوں سے محبت کریں گے،
جب آپ بزرگوں کا خیال رکھیں گے، جب آپ بزرگوں کی خدمت کیے گے، ضروریات زندگی کا خیال رکھیں گے، واللہ آپ دعا کا کہیں گے نہیں، دعائیں خود آپ کے پاس آئیں گی۔ اور دعا کرنے میں اور دعا لینے میں جو مزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب خود کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے کہہ دیا بابا جی دعا کریں، بابا جی نے دعا کر دی، لیکن بابا جب خود آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ یہ میرا خیال رکھتا ہے، اللہ تو اس کا خیال رکھنا، تو سوچیں اس دعا کا کیا اثر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس معاشرے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ نہیں، کئیوں جگہوں پہ فرمایا ہے، لوگوں بچوں کا خیال رکھو، جو بوڑھے ہیں ان کا احترام کیا کرو۔ آج ہم لوگ ان کا احترام نہیں کرتے۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں، وقت کم ہوتا ہے لیکن موضوع بڑا تفصیل سے ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گا مختصر سے ٹائم میں اپنی بات کو پورا کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا لا یوشع المجلس الا لثلاثۃ، لوگوں تین قسم کے لوگوں کو مجلس میں ہمیشہ جگہ دیا کرو۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب آپ اپنے گھر میں موجود ہوں، 4-5 بیٹے ہیں، کوئی پلان بنا رہے ہیں، والدین بوڑھے ہیں، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، جب آپ 4-5 بیٹے اس والدین کے آپ کوئی پلان بناتے ہیں، کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، والدین سے آپ مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت کم ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر بڑے کم خوش نصیب اولادیں ہیں جو ہر بات والدین سے شیئر کرتے ہیں، اور کئی گھرانوں کے بیٹے ایسے ہیں کہ جو والدین کو خبر تک نہیں ہونے دیتے اور عمل کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا لا یوشع المجلس الا لثلاث، لوگوں تین قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں ہر مجلس میں جگہ دینی ہے، ہر مجلس میں۔ اس کی نبی اسلام نے فرمایا ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ الذی سن لسنہ، ان میں ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہے۔ جب وہ مجلس میں آ جائے نا، مجلس جتنی بڑی قیمتی ہو، جتنی بڑی عظیم مجلس ہو، چاہے وہ علماء کی ہو، وزراء کی ہو، خطباء کی ہو، محدثین کی ہو، جب کوئی بوڑھا شخص آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس سے جگہ دی جائے گی، اس بزرگ کو جگہ دی جائے گی، چاہے بزرگ عالم ہے یا جاہل ہے، اس کو جگہ دی جائے گی۔ کیوں؟ لسنہ، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ نمبر 2، نبی السلام نے فرمایا وذی علم لعلمہ، نمبر 2، ایک عالم جب کسی مجلس میں آ جائے اسے جگہ دی جائے گی، چاہے مجلس کسی کی بھی ہو۔ کیوں؟ اس کے علم کی وجہ سے، کہ تم اس کے علم سے مفید ہو سکتے ہو۔ اور تیسرا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وذی سلطان لسلطانہ، تیسرا سلطان ہے، اس کی سرداری کی وجہ سے جب وہ کسی مجلس میں آ جائے، وہ سردار ہے، اس کی سرداری کی وجہ سے اس کو جگہ دی جائے گی۔ یہ بڑھاپا یہ فطرتی مرحلہ ہے، اللہ نے جس کو زندگی دی ہے اس نے بڑھاپے سے گزرنا ہے، اس نے بڑھاپا دیکھنا ہے۔ اور بوڑھوں کا گھر میں ہونا، بزرگ شخصیات کا گھر میں ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھروں میں جب برکتیں ہوتی ہیں تو اس کی سب سے بڑی جو وجوہات ہوتی ہے، جو وجہ ہوتی ہے، یہ تمہارے بزرگ افراد ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جن گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں ان گھروں میں فجر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ان گھروں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، بآواز بلند قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور جن گھروں میں بزرگ نہیں ہوتے، یقین جانیں اس پرفتن دور میں، اس بھاگا بھاگی کے اندر انسان صبح اٹھتا ہے، نماز کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا۔ اور یہ ایسا ایک دن نہیں ہوتا، پوری زندگی ایسا چلتا ہے۔ یہ بزرگ ہستیاں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بات کہوں گا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے، بوڑھوں کے لیے حالت نماز کے اندر بھی رعایت رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز کتنا عظیم عمل ہے۔ انسان بیمار ہے نا، نماز معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ جائیں، لیٹ کر اپنی انگلی کے اشارے سے نماز پڑھیں۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، ہمت نہیں ہے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیں گے،
جب تک آنکھیں کھلی ہیں، سانس آ رہا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اتنی عظیم عبادت کہ جو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کے لیے کم کر دیے لیکن معاف نہیں ہے۔ آپ حضر میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جس کنڈیشن، جس حالت میں ہیں، آپ سمندروں کی تہ میں یا ہواؤں کے اندر ہیں، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کہیں آپ کا دل مانے نہ مانے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز ایک اتنی عظیم عبادت ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم عبادت کے اندر بھی بوڑھوں کا خیال رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں اذا اما احدکم الناس فلیخفف، جب تم میں کوئی امامت کرے نا، نماز پڑھائے، امامت کر رہا ہے، اسے چاہیے نماز کو ہلکا رکھے۔ کیوں؟ اس لیے فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض، اس لیے کہ ان کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، ان کے پیچھے مریض بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں۔ اور جب وہ اذا صلی احدکم فلیصلی کیف شاء، جب وہ علیحدہ ہو کر نماز پڑھنا چاہے، جتنی چاہے لمبی کرے، لیکن جب امامت کر رہا ہے تو اس کو خیال رکھنا ہے کہ میرے پیچھے بوڑھے بھی موجود ہیں، وہ تھک جائیں گے، ان میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے، ہمارے اسلام نے بوڑھوں کا خیال نماز کی حالت میں رکھا ہے۔ مجھے بتائیں میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ہم اپنے بزرگوں کا خیال نہ رکھیں؟ وہ زبان زد عام ایک جملہ ہے کہ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال نہ رکھیں جن کا خیال اللہ اور اللہ کے رسول رکھا کرتے۔ ایک شخص تھا، 2 اونٹ، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اپنے 2 اونٹ لے کر آیا، پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد اونٹوں پر پانی بھرا، اور جب لے جا رہا تھا تو دیکھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، عشاء کی نماز ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں اونٹوں کو وہاں باندھا، بھاگتے ہوئے آئے، اللہ اکبر نماز کی حالت میں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت شروع کی، سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دی، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، سورۃ البقرہ چل رہی ہے۔ اس شخص نے اپنی نماز توڑنے کے بعد اپنے اونٹ لیے اور گھر چلا گیا۔ اسے بتایا معاذ آپ سے ناراض ہے کیونکہ آپ نے نماز کے اندر نماز کی خلاف ورزی کی، آپ نے نماز توڑ دی، معاذ ناراض ہے آپ سے۔ تو اس شخص نے معاذ سے آ کر ملاقات نہیں کی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں تھکا ہارا تھا، پورے جسم کا، میرا پورا جسم ٹوٹا ہوا تھا، پورے دن میں نے محنت کی تھی، شام کو اونٹوں پر پانی بھر کے جا رہا، دیکھا معاذ نماز پڑھا رہے، میں نے نماز نہیں، لیکن سورہ بقرہ شروع کر دی، ہمت نہیں ہے میرے اندر کہ میں سورہ بقرہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سن سکتا تھا، میں نے نماز توڑ دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ کو بلایا، جب معاذ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاذ ایھا الناس انتم المنفرون، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ جب نماز پڑھاتے ہیں تو لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھگانا چاہتے ہیں نماز سے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، معاذ تو نے سورہ شمس کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے سورہ لیل کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے سورہ ضحیٰ کیوں نہیں پڑھی؟ اتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھنا شروع کر دی، کیوں؟ کیا تو لوگوں کو نماز سے بھگانا چاہتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا، جب تم اکیلے نماز پڑھو تو جتنی چاہو لمبی کرو، لیکن جب امامت کرواؤ تو تمہیں خیال رکھنا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، پیچھے ضعیف بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مریض بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اتنی عظیم نماز کہ جو کسی صورت معاف نہ ہو، اس نماز میں بھی اللہ کے رسول نے ان بوڑھوں کا خیال رکھا ہے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آج جب کسی کی شادی ہو نا، آخری بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آج جب کسی کے یہاں شادی ہو، شادی کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی اور بچوں کا پہلا حق رکھتا ہے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کا حق رکھتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، ماں باپ کو بعد میں پوچھے گا، پہلے بیوی بچے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے ماں باپ ہیں، اس کے بعد آپ کی بیوی اور بچے ہیں، پہلے ماں باپ ہیں۔ کیا آپ نے بنی اسرائیل کو واقعہ نہیں سنا؟ 3 شخص تھے، غار میں پھنس گئے تھے، ایک شخص اس میں سے تھا جس نے کہا تھا، اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، میں ایک دن بہت دور نکل گیا، واپسی آتے آتے دیر ہو گئی،
اللہ تو جانتا ہے جب میں واپس پہنچا تو میں نے دیکھا رات کا تہائی حصہ گزر گیا، میرے والدین سو چکے، لیکن میرے بیوی اور بچے جاگ رہے تھے، وہ سو چکے تھے، اتنے ضعیف تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، سوائے دودھ پر ان کا گزارا تھا۔ جب میں آتا تھا تو انہیں بکریوں کا دودھ نکال کر پیش کرتا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے دودھ نکالا، حسب معمول میں اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، پوری رات میں اپنے والدین کے سہارے کھڑا رہا، اس نیت سے کہ والدین اٹھیں گے تو دودھ پیش کروں گا۔ اللہ میں نے والدین کو اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ جب بڑھاپے میں انسان کی آنکھ کھل جائے نا دوبارہ نیند نہیں آتی۔ جوانی میں آپ بار بار سوئیں، بار بار اٹھیں، بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے، اگر اس بڑھاپے میں انسان کی ایک بار آنکھ کھل جائے نا دوبارہ اسے نیند نہیں آتی۔ یہ شخص کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے والدین کو نہیں اٹھایا، پوری رات وہ دودھ کا پیالہ بھرا، میں اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بیوی میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بلبلاتے رہے، روتے رہے، دودھ مانگتے رہے، اللہ میں نے انہیں نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میرے والدین کا حق تھا۔ اللہ صبح ہوئی، میرے والدین اٹھے تو میں نے دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، اس کے بعد میں نے بیوی بچوں کو دیا۔ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو آج اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غار کا پتھر ہٹا دیا، پھر یہ تینوں وہاں سے سکون سے آرام سے باہر آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے ماں باپ ہیں، یہ بزرگ ہستیاں پہلے ہیں، اس کے بعد ہمارے بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، جان لٹاتے ہیں، اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ محبتیں ایک طرف ہے، لیکن پہلے والدین ہیں، اس کے بعد ان کی محبتیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔